اب جب بھارت کے خلاف ہم بات کرتے ہیں تو بھارت کی جتنی جنگی تیاریاں اس وقت ہو رہی ہیں وہ نظر آ رہا ہے سب کو کہ ایک بہت بڑی جنگ کی تیاریاں، وہ بات ایک ہندو راشٹرا، ایک ہندو حکومت بنائی جائے، اور اس کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ان کے لیے جو ہے پاکستان کی ریاست ہے۔ مودی کو تو لوگوں نے آپ دیکھا ہے، یہ جو ہندوتوا کی آئیڈیالوجی تو لوگوں کو اب پتہ چل رہی ہے۔ 2007-8 میں کسی نے ان کا نام بھی نہیں سنا، لیکن براس ٹیکس ٹیلی ویژن پر سیریز کر کے ہم نے ہندوتوا آئیڈیالوجی کو ایکسپوز کیا۔ پاکستانی ریاست ابھی بھی غزوہ ہند کا نام استعمال کرتے شرماتی ہے۔ مان رہی اس وقت پاکستان کی ریاست کو جو سب سے بڑا خطرہ درپیش ہے وہ دشمن کی فوجوں کی جانب سے نہیں، ایک نظریے کی جانب سے ہے، آئیڈیالوجی، اور وہ ہے ہندوتوا، ہندو زائنزم۔ یہ ایک ایکسپینشنسٹ فیشسٹ آئیڈیالوجی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ برما سے لے کے افغانستان تک ایک ہندو راشٹرا، ایک ہندو حکومت بنائی جائے، اور اس کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ان کے لیے جو ہے پاکستان کی ریاست ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ جب بھی کوئی بڑی بڑی تحریک بنتی ہے یا جنگیں لڑی جاتی ہیں، ان سے پہلے آئیڈیالوجی کو لانچ کیا جاتا ہے کہ جب ایک ایکسپینشنسٹ ریلیجس ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی آپ کے مقابلے پر آ رہی ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف آپ کو فوجیں لے کر نہیں آنی، آپ نے ایک کاؤنٹر نیریٹو بھی بلڈ کرنا ہے، آپ نے ایک نظریہ بھی بلڈ کرنا ہے۔ پاکستان میں حالیہ جنگوں کی مثال آپ کو دیتے ہیں کہ جب ٹی ٹی پی کے خوارج نے پاکستان کے خلاف جنگ مسلط کی، آپ کو معلوم ہے کہ سوات کا علاقہ خالی کرنا پڑا، ٹرائبل ایریاز ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، پورے پاکستان میں دہشت گردی، پاکستان آرمی جنگ نہیں کر پا رہی تھی ٹی ٹی پی کے خلاف، ہم علاقے چھوڑتے جا رہے تھے، سوات ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، ٹرائبل ایریاز نکل گئے، بڑے بڑے علاقے ہمارے کنٹرول سے نکل چکے تھے، اس حد تک کہ جی ایچ کیو کے اوپر آفیسرز یونیفارم پہن کے نہیں جا سکتے تھے کیونکہ جی ایچ کیو کے گیٹ پہ لیفٹیننٹ جنرل مشتاق بیگ سرجن جنرل کو شہید کر دیا تھا، جی ایچ کیو پر حملے ہوئے، آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز پر حملے ہوئے، ایکچولی پاکستان جنگ ہار چکا تھا۔ جب آفیسر یونیفارم پہن کے جی ایچ کیو میں نہ جا سکیں تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ یہ جنگ ہم اس لیے ہار رہے تھے کہ دشمنوں کا بیانیہ زیادہ مضبوط تھا، ان کا نیریٹو زیادہ اسٹرانگ تھا، وہ اپنے آپ کو مجاہد کہتے تھے، پاکستان کو کافر ریاست کہتے تھے۔ مودی کو تو لوگوں نے آپ دیکھا ہے، یہ جو ہندوتوا کی آئیڈیالوجی تو لوگوں کو اب پتہ چل رہی ہے۔ 2007-8 میں کسی نے ان کا نام بھی نہیں سنا، لیکن براس ٹیکس ٹیلی ویژن پر سیریز کر کے ہم نے ہندوتوا آئیڈیالوجی کو ایکسپوز کیا۔ ہندو زائنزم کی اصطلاح بھی میری دی ہوئی تھی، اور دوسری جانب ہم نے خوارج، ٹی ٹی پی کے خلاف خوارج کا تصور بلڈ کیا، سیدی رسول اللہ کی حدیث نکالی، اس سے ثابت کیا کہ یہ اسلام کے مجاہد نہیں بلکہ جہنم کے کتے ہیں۔ اب جب بھارت کے خلاف ہم بات کرتے ہیں تو بھارت کی جتنی جنگی تیاریاں اس وقت ہو رہی ہیں وہ نظر آ رہا ہے سب کو کہ ایک بہت بڑی جنگ کی تیاریاں، وہ بالا کوٹ کی طرح کے بمباری کر کے بھاگ نہیں جائیں گے، وہ پاکستان کے علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، میسو انویژن، لیکن یہ سب کچھ ایک آئیڈیالوجی کے نیچے ہو رہا ہے اور وہ ہے ہندوتوا۔ پچھلے دنوں پرائم منسٹر عمران خان نے بھی یہ بات کی کہ ہم تو ہندوستان سے امن کی بات کرنا چاہتے تھے لیکن رستے میں ہندوتوا کی آئیڈیالوجی آ گئی۔ ایگزیکٹلی، اور یہ آئیڈیالوجی اب کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی، یہ آگے بڑھے گی، اس کا کام ہے یہی ہندوتوا کرے گی، سونر اور لیٹر۔ آپ اس پہ بحث کر سکتے ہیں کہ کل کرے، 6 مہینے بعد کرے، 1 سال بعد کرے، لیکن اس پر بحث نہیں کر سکتے کہ یہ کرے گی یا نہیں کرے گی۔ اور جب اس ہندوتوا آئیڈیالوجی کے خلاف آپ نے اپنی قوم کو اکٹھا کرنا ہے تو آپ کا ریاستی بیانیہ کیا ہوگا؟ ابھی تک ہمارے پاکستانی اسٹیٹ کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے، ایک جنرل نیریٹو ہے پاکستانی اسٹیٹ کا، یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہندوتوا کی ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کے مقابلے پر ہم کوئی کاؤنٹر ایکسٹریمسٹ ریلیجس آئیڈیالوجی نہیں دیں گے، اور ہم صرف ماڈریٹ سافٹ امیج پیش کریں گے پاکستان کا، اور ہو سکتا ہے وہ افیکٹو نہ ہو لیکن بہت لمبے عرصے میں جا کے کہیں نہ کہیں ہندوتوا کو وہ پیچھے ہٹانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ دس از سلی، دس از اسٹوپڈ، ڈینجرس، ان فیکٹ سوسائڈل، ممکن نہیں ہے۔ جب تک آپ ہندوتوا کے مقابلے پر ایک مضبوط اسلامی بیانیہ جو کہ ہمارے دین میں جس کی بنیادیں ہیں اس کو لے کر نہیں اٹھیں گے، آپ ہندوتوا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اپنی قوم کو اکٹھے نہیں کر سکتے۔ ہماری پاکستانی ریاست، ہمارے سارے صوبوں کا مزاج، ان کی ثقافت، ان کی تہذیب، سب کچھ الگ ہے۔ ہمیں کیا چیز جوڑ کے رکھتی ہے؟ اسلام۔ ہم نے اسلام کی بنیاد پر یہ ملک بنایا تھا، اور اسی لیے جب تک کہ غزوہ ہند کی ڈاکٹرن ہماری نیشنل سیکیورٹی ڈاکٹرن نہیں بنتی، آپ ہندوتوا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پاکستانی ریاست ابھی بھی غزوہ ہند کا نام استعمال کرتے شرماتی ہے، جبکہ ہندوتوا کی ریاست نہیں شرما رہے۔ مودی اور اس کے سارے وزیر اور اس کے جنرل، اس کی ریاست، وہ تو کھل کے بات کر رہے ہیں ہندوتوا آئیڈیالوجی کی۔ ہم کیوں شرما رہے ہیں اپنے دین کو استعمال کرتے ہوئے؟
डिप्लॉय करते हुए, जो हुक्म है, जिसकी बिशारत है, जो हमारे लिए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, हमारी रूहानी ताकत है हमारी, यही बात अब बयान करने की है कि यही वो आइडियोलॉजी, इस वक्त हम सुबाइयत में तकसीम हो गए, कौमियत में, लसानियत में, फिरका वारियत में, हमें जो चीज इकट्ठी करेगी वो हमारा दुश्मन करेगा, और दुश्मन के खिलाफ हमें एक बयानिया तैयार करना है जो हम सब के लिए काबिल कबूल हो, कुरान सुन्नत की बुनियाद पे हो, सैयदी रसूलुल्लाह की अहादीस के मुताबिक हो, और हमारी मिलिट्री डॉक्ट्रिन हो। सदियों तक इस्लामी सल्तनतों ने इसी तरह किया, जितने चाहे वो उमैयद हो, चाहे अब्बासी हो, उसके बाद उस्मानी हो, सब ने अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन सैयदी रसूलुल्लाह की उस हदीस शरीफ पे बनाई थी कि कुस्तुनतुनिया लाजमन फतह हो जाएगा, और जो अमीर उसको फतह करेगा वो जन्नती होगा, जो फौज करेगी जन्नती। तो पाकिस्तान क्यों अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन गज़वा हिंद की हदीस पे नहीं बनाता? हमारा सर्वाइवल इसी पे। आज हम इनकार भी करते रहे तो कल जब ये हिंदुत्व हमारे घरों में दाखिल हो जाएगा, उस वक्त मजबूरन हम गज़वा हिंद की बात करेंगे। तो क्यों मार खाकर, जलील होकर, अपने इलाके दुश्मन के हाथ में देकर फिर गज़वा हिंद की बात करनी है? अभी क्यों नहीं करते? कौम को इकट्ठा क्यों नहीं करते? यही हमारा, और ये इतना पावरफुल साइकोलॉजिकल वेपन है हमारे हाथ में, नफ्सियाती तौर पर अपने दुश्मन को पहले शिकस्त देने के लिए गज़वा हिंद की डॉक्ट्रिन को आपको बड़ा एग्रेसिवली प्रमोट करना होगा, रियासत को भी, फौज को भी, कौम को भी, मीडिया को भी। और ये वो डॉक्ट्रिन है जो कौम को मुत्तहिद भी करेगी, आपको एक पर्पस देगी। आप एक नेशनलिस्ट लाइन पे या सब नेशनलिस्ट लाइन पे दुश्मन से जंग नहीं करेंगे। कोई सॉफ्ट नैरेटिव बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप एक सॉफ्ट नैरेटिव बिल्ड करके हिंदुत्व के हार्ड लाइनर आइडियोलॉजी का मुकाबला कर सकें। और फिर जब कौम को ये मुत्तहिद करेगी तो फिर यही वो वक्त होगा कि जब आप दुश्मन का मुकाबला कर सकें। जिस तरह आप जंगी तैयारियां कर रहे हैं, जब दुश्मन टैंक लेकर आता है तो आप उसके मुकाबले पर टैंक लाते हैं, दुश्मन एटमी हथियार बनाता है तो आप उसके मुकाबले पर एटमी हथियार बनाते हैं। जब दुश्मन एक मजहबी, एक रेडिकल फैशिस्ट आइडियोलॉजी के साथ आ रहा है तो आप उसके मुकाबले पे एक मजबूत फर्म इस्लामी नजरिया और बयानिया लेकर आते हैं। जब भी आप उसके मुकाबले पर खड़े हो सकते हैं और कौम को मुत्तहिद करते हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों को, वज़ीर आज़म को, सिपह सलार को मेरी नसीहत है ये वक्त ज़ाया न करें, अपनी कौम को गज़वा हिंद के लिए तैयार करें। किसी एक को, ये पाकिस्तान की जो रियासत है बजाते खुद एक, ये इनके अंदर बहुत से लोग हैं जिनको इस्लाम की इस्तिलाहों से चिढ़ है वो आपको रोकेंगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए जितना मर्जी किसी को बुरा लगे, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा ना होता तो ये पाकिस्तान न बनता, और गज़वा हिंद का नारा जब तक नहीं होगा आप हिंदुत्व का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तानी मीडिया 24 घंटे डर के साए में रहता है। उसे भारत की तरफ से कोई भी खबर सुनने और देखने को मिलती है तो अपनी आवाम को डराने लग जाता है फेक न्यूज़ के थ्रू, और प्रोपेगेंडा चालू कर देता है। आरएसएस, बीजेपी और ये सारे मिलके हमारे ऊपर कब्जा करने वाले हैं। हिंदुत्व के खिलाफ बोलना चालू कर देता है, हिंदुओं के खिलाफ बोलना चालू कर देता है, और साथ ही साथ इंडियन आर्मी का डर तो है ही उन्हें शुरू से, क्योंकि सारी जंग हारने के बाद इनकी साइकोलॉजी ऐसी हो चुकी है कि 24 घंटे इन्हें हमेशा बॉर्डर की तरफ ही ध्यान रहता है, कभी भी भारत हम पे हमला कर सकता है। मगर ऐसा कुछ नहीं है। भारत शांति प्रिय देश है। जब भारत को लगता है दुश्मन हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहता है या फिर कोई गंदे इरादे रखता है, तब भारत पलट के जवाब देता है। भारत ने अपने इतिहास में आज तक किसी भी देश के ऊपर कब्जा नहीं किया, ना कोई आक्रमण किया है। इससे पता चलता है भारत ये चाहता है कि वो खुद भी आराम से जिए, उसके पड़ोसी भी आराम से जिए। मगर जैद हमीद जैसे लोग दोनों देशों के बीच में दुश्मनियां पैदा करते हैं इस तरीके की न्यूज़ दिखा के। इससे अच्छा लोग इनकी बातें ना सुन के खाली इसे एक मजाक के तौर पे लें और हंस के वीडियो को देख के टाल दें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।